ناظرین آداب۔ مورخہ 13 اپریل 2025 مطابق 14 شوال المکرم 1446 ہجری کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہیں اودھ نامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ مغربی بنگال میں وقف ایکٹ کے خلاف جاری احتجاج تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ مرشد آباد ضلع میں جاری مظاہرے کے دوران 3 لوگوں کی موت کی خبر ہے۔ اس واقعے میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ جمعے کو سوتی میں سجور کراسنگ پر فائرنگ میں زخمی ہونے والے مشرف حسین نے ہفتے کو مرشد آباد میڈیکل کالج اسپتال میں دم توڑ دیا۔ دوسری جانب شمشیر گنج بلاک کے میونسپل ایریا دھولیا کے جعفر آباد میں باپ بیٹے کو تیز دھاردار ہتھیار سے قتل کر دیا گیا۔ وقف ایکٹ کے خلاف پرتشدد مظاہروں کے بعد کلکتہ ہائی کورٹ کی خصوصی بینچ نے تشدد زدہ علاقوں میں مرکزی فورسز کی تعیناتی کا حکم دیا ہے۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جب ایسے حالات سامنے آتے ہیں تو عدالت آنکھیں بند نہیں کر سکتی۔ بل کو گورنر کے ذریعے اپنے پاس روکے رکھنے سے متعلق معاملے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ جمعے کی شب ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا گیا۔ اس فیصلے میں پہلی بار سپریم کورٹ نے وقت کی حد مقرر کی ہے اور کہا ہے کہ صدر جمہوریہ کو گورنر کی جانب سے ان کے غور و خوض کے لیے ریزرو بلوں پر ریفرنس حاصل ہونے کی تاریخ سے 3 ماہ کے اندر فیصلہ لے لینا چاہیے۔ عدالت نے واضح طور پر کہا کہ جہاں گورنر کسی بل کو صدر کے زیر غور رکھنے کے لیے ریزرو رکھتا ہے اور صدر جمہوریہ اس پر اپنی منظوری نہیں دیتے تو ریاستی حکومت کے لیے عدالت کے سامنے اس طرح کی کارروائی کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے آج اپنے آبائی ضلع اٹاوہ میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے مجسمے کی نقاب کشائی کرنے کے بعد کہا کہ اگر کوئی ہمارے رام جی لال سمن جی یا ہمارے کارکنوں کی توہین کرے گا تو ہم سماجوادی لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے، ان کی عزت کے لیے لڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سینا وینا سب نقلی ہیں، یہ تمام بی جے پی کے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رام جی لال سمن جی کے ساتھ کوئی توہین آمیز سلوک نہیں کر سکے گا۔ اکھلیش نے بی جے پی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے حکومت نے جان بوجھ کر وقف بورڈ بل لا کر پورے ملک میں افراتفری کا ماحول پیدا کیا ہے۔ تمل ناڈو کی ڈی ایم کے حکومت نے ایک بے مثال قدم اٹھاتے ہوئے 10 بلوں کو گورنر اور صدر جمہوریہ کی بغیر رسمی رضامندی کے ایکٹ کی شکل میں نوٹیفائی کر دیا۔ یہ قدم سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے بعد اٹھایا گیا ہے جس میں ان بلوں کو خود بخود منظور شدہ تصور کیا گیا تھا۔ ہندوستان میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ جب کسی ریاست نے بغیر گورنر یا صدر جمہوریہ کے دستخط کے کسی بل کو نافذ کیا ہے۔ اسے ریاستی حکومت کی خود مختاری اور وفاقی ڈھانچے کی فتح کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج بہار اور مدھیہ پردیش کے سابق گورنر اور اتر پردیش کے سابق وزیر آنجہانی لال جی ٹنڈن کو ان کی 90ویں یوم پیدائش پر ان کے مجسمے پر پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آنجہانی لال جی ٹنڈن نے پوری زندگی قوم پرستی کی اقدار کی پیروی کی اور اپنے فرائض کو دیانتداری سے ادا کرتے رہے۔ جب بھی انسان اقدار، اصولوں کی اور حدود کی پیروی کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے تو اسے عروج پر پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ آنجہانی ٹنڈن کی شخصیت اور کام سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ بہوجن سماج پارٹی کی قومی صدر مایاوتی نے وقف ایکٹ کو لے کر لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں بحث کے دوران وقف بل پر اپوزیشن لیڈر نے جس طرح خاموشی اختیار کی اس پر مسلم کمیونٹی میں غصہ ہے۔ بی ایس پی سربراہ مایاوتی نے ہفتے کے روز سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ وقف ترمیمی بل پر لوک سبھا میں ہوئی طویل بحث میں اپوزیشن لیڈر کی طرف سے کچھ نہ بولنا، آئینی خلاف ورزی کا معاملہ ہونے کے اپوزیشن کے الزام کے باوجود ان کا خاموش رہنا آخر کیا ثابت کرتا ہے۔ مایاوتی نے لکھا کہ اس حوالے سے مسلم کمیونٹی میں غصہ اور ان کے انڈیا اتحاد میں بھی بے چینی کا پایا جانا فطری ہے۔ رانا سانگا پر سماجوادی پارٹی کے ایم پی رام جی لال سمن کے بیان کے خلاف آج کرنی سینا نے یو پی میں احتجاج کی کال دی ہے۔ اس سلسلے میں لکھنؤ سمیت ریاست کے کئی ضلعوں میں پولیس الرٹ ہے۔ حضرت گنج میں క్షత్రియ مہا سبھا کی طرف سے بھی ایس پی کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے جس کی وجہ سے حضرت گنج چوراہے کو چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہاں بڑی تعداد میں فورسز کو تعینات کیا گیا ہے۔ کئی رہنما گھروں میں نظر بند بھی ہیں۔ ریاست کے کئی ضلعوں میں کرنی سینا سمیت کئی تنظیموں کے مختلف رہنماؤں کو گھروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ این ڈی اے کی اتحادی نشاد پارٹی کے سربراہ سنجے نشاد نے کہا ہے کہ سیاست میں اقربا پروری غلط نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو سیاست میں آنے کی ترغیب دیں گے تاکہ ان کا سیاسی مشن جاری رہے۔ ایک نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے سنجے نشاد نے کہا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو ایم ایل اے اور وزیر نہیں بنا سکتے تو دوسروں کے بچوں کو کیسے بنائیں گے؟ کیا ہمارے بچے رکشا چلائیں گے؟ سنجے نشاد نے کہا کہ ان کا خاندان پرستی
سنجے نشاد نے کہا کہ ان کی خاندان پرستی سماجوادی پارٹی کے خاندان پرستی سے الگ ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ان کے بیٹوں کا سیاست میں داخلہ سماج کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ وزنامہ کے جہان نما صفحے کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے افغانستان اور کیمرون کے ہزاروں مہاجرین کے لیے عارضی تحفظاتی اسٹیٹس یعنی TPS کو ختم کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس وسیع تر امیگریشن پالیسی کا حصہ ہے جس کا مقصد غیر ملکی تارکین وطن کی ریکارڈ تعداد کو ملک بدر کرنا اور عارضی قانونی تحفظات کو محدود کرنا ہے۔ تقریباً 14,600 افغان شہری جو TPS کے اہل تھے مئی 2025 میں یہ تحفظ کھو دیں گے۔ اسی طرح کیمرون کے 7,900 مہاجرین کا TPS جون 2025 میں ختم ہو جائے گا۔ امریکہ کا TPS پروگرام ان افراد کو تحفظ فراہم کرتا ہے جن کے آبائی ممالک قدرتی آفات یا مسلح تنازعات یا دیگر غیر معمولی حالات سے دوچار ہوں۔ بتا دیں کہ یہ اسٹیٹس 6 سے 18 ماہ تک ہی ویلڈ رہتا ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی حملوں کی وجہ سے غزہ بھر میں اب کوئی محفوظ جگہ باقی نہیں رہی ہے۔ مغربی میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی حکومت غزہ پٹی کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر کے مکمل فوجی کنٹرول میں دینا چاہتی ہے تاکہ وہ پورے علاقوں کو مسمار کر کے بظاہر حماس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکے۔ اس رپورٹ میں اسرائیلی سیکیورٹی حکام کے حوالے سے تصدیق کی گئی ہے کہ غزہ کے جنوبی حصے میں رفح کو مستقل طور پر خالی کرانے کا منصوبہ ہے جو کہ غزہ پٹی کا 20% حصہ بنتا ہے۔ اسی طرح کا ایک آپریشن شمالی غزہ میں بھی جاری ہے۔ یہ اقدامات اسرائیلی منصوبے کا حصہ ہیں جس کے تحت 20 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو شہروں اور قصبوں سے نکال کر ساحلی علاقوں کی طرف دھکیل دیا جائے تاکہ آگے چل کر فلسطینی خود ہی غزہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق شہزادہ فیصل نے کہا ہے کہ بین الاقوامی برادری کو اسرائیلی حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ غزہ کو امداد کی فراہمی کی اجازت دے۔ انطالیہ میں غزہ کی جنگ بندی کے بارے میں عرب اسلامی وزارتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سعودی وزیر نے یہ بات کہی۔ اجلاس میں ان کلوں میں ہونے والی پیش رفت کے ساتھ ساتھ فوری اور پائیدار جنگ بندی کے حصول کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں فلسطینی عوام کو ان کے بنیادی حقوق کے استعمال کے قابل بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔